الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ تمام ناظرین کی بارگاہ اقدس میں پھر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ کا ہوسٹ انور حسین اتاری آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور آج بہت بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ ہمارے ساتھ چینل پہ سید صاحب موجود ہیں۔ ان کا جو تعارف ہے آپ کو بتاتا چلوں، یہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے حصول برکت کے لیے آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ مفتی سید فرید حسین شاہ صاحب قادری مصباحی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو یہاں حاضہ جو جامعہ ہے اور یہ اسکول کا بھی انوگریشن کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے پرنسپل بھی ہیں اور جامعہ کے محتمم بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے زیر سایہ رہ کہ ہمیں خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خاص کر ان سے ہم آج ان کی تاثرات اس والے سے لینا چاہتے ہیں کہ یہ جو ملعون کیا نام ہے وسیم رضوی نے قرآن پاک کے بارے میں جو یہ ملعونیہ کلمات ادا کیے ہیں، تو اس کے بارے میں حضرت کے تاثرات لینا چاہیں گے۔ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل کے اندر۔ جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے چینل کو وقت دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے چینل کو خوب ترقیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم و کتابہ العظیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، جس کا کلام ہے سبحان۔ اور ایسے وسیم رضوی تو اس کو کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا کیا تعلق رضویت کے ساتھ۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی نسبت کا مطلب وہ جو ہے ایک اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے قرآن مقدس کی بے ادبی کی ہے، اور 26 آیات جو قرآن مقدس سے نکالنے کی بات کی ہے، یہ ضرور اس میں کوئی ایسی خفیہ سازش ہے، اور یہ ڈالروں پہ بکا ہوا آدمی ہے، پیسوں پہ بکا ہوا آدمی ہے، اور سیاسی مفاد کی خاطر بکواس کیا اس نے، ہے نا۔ قرآن مقدس تو وہ مقدس کتاب ہے جو روز اول سے آج تک بلکہ تا قیام قیامت، جس میں ایک نقطہ، ایک زیر و زبر، حرکت، اعراب، کسی ایک حرف کی، ایک کلمے کی جو ہے کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کو اللہ نے فرمایا بالحق انزلناہ و بالحق نزل، ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ تو خیر، لیکن ایسے بدبخت اور ملعون اور خبیث لوگ جو ہے جب بھی قرآن سے ٹکراتے گئے تو وہ خود مٹتے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اچھا فرمایا ہے، جو بھی نبی کا گستاخ ہو، قرآن کا گستاخ ہو، فرمایا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ایک شاعر نے بہت اچھا گایا ہے، قول خدا، کیا بات، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے نا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن نہیں بدل سکتا، اور قرآن کو لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ کے کلمات میں، اللہ کی باتوں میں، اللہ کے کلمات طیبات میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاد کا جو معاملہ ہے، جہاد یہ جہد سے آیا ہے۔ جہد کا معنی ہوتا ہے محنت، لغتاً بائی ڈکشنری۔ تو محنت کی بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ بائی ڈکشنری اگر جہاد کا دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، تو اسی سے آ گیا، جہد سے آ گیا جہاد۔ چونکہ جہاد کا یہ مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں بھر دیا گیا ہے آج کے اس صدی میں،
کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گردی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ مسلمان دہشت گردی کر رہا ہے، اور یہ جہاد سے جوڑا جا رہا ہے ان گنونی حرکتوں کو، جبکہ جہاد جو ہے آپ تاریخ اسلام دیکھیں آپ، روز اول سے لے کر آج تک، اور یہاں تک کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی تاریخ اگر کچھ حصہ ان کا ہمیں موصول ہوتا ہے تو وہاں بھی یہی نظر آتا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے ایمان والوں نے پہل نہیں کی ہے کسی میدان میں، محاربت کے میدان میں، جنگ و جدال کے میدان میں جو ہے پیش قدمی نہیں کی ہے، بلکہ اچھی طریقے سے اور خیر خواہی اور نیک نیتی کے ذریعے سے دعوت دی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی ظلم کا شکار ہوتا ہو تو اس کو بچانے کے لیے، مظلوم کی مدد اور اس کی حمایت کرنے کے لیے ظالم کے پنجے کو مروڑنا یہ ایک جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور جہاد، یہ جہاد تو جہاد اصغر کہلاتا ہے جو میدان کا جہاد ہے۔ جہاد اکبر جو ہے وہ نفس کا جہاد ہے۔ یہ ہمارے صوفیہ کرام، جو صوفی ازم جسے آج لوگ کہہ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں، اپنے بھی جانتے ہیں اور کلمہ گو بھی جانتے ہیں، اور غیر مسلم حضرات بھی جو لوگ ہیں جو وہ بھی جانتے ہیں، مسلمان لوگ بھی جانتے ہیں۔ اور صوفی ازم جو ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک، ان کا طریقہ، اسلام جو ہے امن و آشتی کا مذہب ہے، اور ان بزرگوں نے اس کو جو ہے خوب عام کیا، اور اس امن و سلامتی اور امن و آشتی کے پیغام کو عام کر کے یہی وجہ ہے کہ ملک ہندوستان کے اندر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے ان اولیاء اللہ کے ذریعے سے جو اسلام کا صحیح پیغام، جہاد کا جو صحیح پیغام اور جو اخوت اور محبت کا پیغام انہیں ملا، تو انہوں نے اس چیز کو دیکھ کر کلمہ تو یہ پڑھ کر صاحب ایمان بنے۔ وہ سبحان، زور زبردستی سے نہ اسلام کل پھیلا تھا، نہ آج پھیل رہا ہے، نہ قیامت تک پھیلے گا، اور یہی قرآن نے بھی فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ وسیم رضوی جیسا کمبخت، اگر اسے جو ہے گرامر نہیں آتا، عربی گرامر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، عربی زبان و ادب سے تعلق نہیں رکھتا، وہ تو یہاں کی ہندی اور اردو زبان بھی صحیح سے بولنا نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا، تلفظ میں اس کی بہت ساری غلطیاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ عربی کیا جانے گا؟ قرآن سمجھنے کے لیے اس کا عالم ہونا اور بہت سارے علوم اور فنون کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن وہ بس اس نے جہاد کا نام سن لیا اور اپنے ہمارے یہاں جو برادران وطن ہیں غیر مسلم لوگ، ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور مفاد نہیں، صرف اور صرف سیاسی مفاد ہے، اور یہ چند ٹگوں کے لیے جو ہے اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا، اور اس طریقے سے ہمارے برادران وطن کے دلوں میں قرآن کے خلاف جو ہے پرچار کر رہا ہے، ان کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، مسلمانوں کو الگ تقسیم کرنا چاہتا ہے، غیر مسلموں کو الگ، عیسائیوں کو الگ، سکھوں کو الگ، تو اس طریقے سے کر کے یہ اپنی روٹیاں سیکنے کا کام کر رہا ہے۔ اگر یہ اتنا سچا آدمی ہوتا اور اس لائق ہوتا کہ اس کی بات کو مانا جاتا، تو یہ گھٹالوں میں پھنسا ہوا انسان جو خود گھٹالوں میں پھنسا ہے، جو گھٹالہ باز ہے، وقف بورڈ کی جائیدادیں کھائی اس نے، تو کیا اس جیسا بدبخت آدمی قرآن کے بارے میں کیا فیصلہ دے سکتا ہے؟ اس کے بھائیوں نے، ہم نے ویڈیو سن لی، اس کے بھائیوں نے اس کے خلاف بیان دے دیا، دیگر لوگوں نے اس کے خلاف بیان دے دیا کہ یہ پہلے سے بس یہ سمجھو کہ بے دین ہے، انہوں نے بھی کہا نہ اس کا دین سے کوئی تعلق، نہ ایمان سے کوئی تعلق، اور نہ مرنے کے بعد قبرستان سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا کوئی تعلق نہ رکھیں، نہ اس کے جنازے سے کوئی تعلق رکھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان سیکولر ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، اس کے اندر رہنے والے جتنے بھی یہاں کے ساکنین ہیں، جو بھی یہاں کے باشندے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، اور کسی کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھال سکتا، کسی کا حق نہیں دبا سکتا، چاہے وہ منتری ہو، چاہے سنتری ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے کوئی رعایا میں سے ہو، ہر ایک کو قانون کی جو ہے بالادستی پر عمل کرنا اور اس کو اپنانا اور اس کو آگے لے کر چلنا، یہ ملک کی سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے، ملک کی جو ہے ترقی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہے ملک کے اندر خرابی کر رہے ہیں اور ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔
ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں اور اس پر خدا کی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹا ہے، فراڈ ہے۔ تو قرآن نے پہلے کہہ دیا، خدا نے کہہ دیا جو سب کو پالنے والا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، ہر کالے گورے کو بنایا، ہندو مسلم کو بنایا، سکھ عیسائی کو، سب کا رب تو ایک ہے نا، اللہ رب العالمین تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی ذات ہے، تو اس نے بنایا سب کو۔ تو اس نے فرمایا جو جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت۔ تو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس پہ لعنت تو پڑ گئی۔ اور آپ دیکھیں سورہ فیل پڑھیں آپ، جب قرآن کے اور کعبہ کے خلاف جو ہے ابرہا اور اس کے حواریوں جواریوں نے اور مشرکین نے اس وقت میں شور مچایا ہے نا، بہت سارے لوگوں نے، تو قرآن نے سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل فرمایا گیا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ان پر جو ہے پتھر کی جو ہے چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہ ابابیل پرندوں نے ڈالی اور وہ وہاں کی وہاں جو ہے تہس نہس ہو گئے، ختم ہو گئے۔ گو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت پر کرم فرمایا ہے، لیکن ضرور ایسے بدبختوں کا انجام برا ہوگا اور ابو لہب اور ابو جہل جیسا انجام ہوگا، اور یہ ابو لہب اور ابو جہل کے ٹولے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔